Assalamu alaikum, dear students, friends, and subscribers. Dear students, our today topic is importance and significance of the study of international relations. تو آج کی اس ویڈیو کا تعلق جو ہے اس بات کے ساتھ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مطالعہ سے جو ہے کون سے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں یا کون کون سے پالیسی جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ویلیج ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. اور جس طرح ایک انسان جو ہے وہ اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسی طرح جو ہے کوئی ایک ریاست جو ہے چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس جتنے ہی زیادہ وسائل کیوں نہ ہو، وہ دوسری ریاستوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں بسر کر سکتی، یا اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکتی، یا اس کو ترقی کی جو منازل ہیں وہ اکیلے طے نہیں کر سکتی. لہذا اس کو ہر صورت میں، ہر قسم کے حالات میں دوسری ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اور یہی جو انٹر ڈیپینڈنسی ہے یہی ریاستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. آج ہم نے اس ٹاپک کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کی افادیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی یوٹیلٹی کیا ہے، اور کس طرح جو ہے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر اپنے درپیش مسائل پر قابو پاتی ہیں، یا ریاستوں کے درمیان جو کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کنفلکٹ کو کس طرح جو ہے وہ سالو کرتی ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ ریاستوں کو معاشی ترقی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کرتا ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ ریاستی ترقی کے اندر جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رکھی ہیں. تو جس طرح کوئی ایک فرد جو ہے اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکتا، اسی طرح ایک ریاست جو ہے، ایک اسٹیٹ جو ہے وہ بھی دوسری ریاستوں سے الگ تھلگ رہ کر نہ تو اپنے مسائل پر قابو پا سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر سکتی ہے. اس لیے آج کے اس دور کے اندر جو ہے ایک طالب علم کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے ہو چکا ہے، کیونکہ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اس دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں وہ صرف انٹرنیشنل ریلیشن کے مطالعہ سے جو ہے ہم ان تک جو ہے وہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں یا ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو طالب علم ہے نہ صرف وہ عالمی مسائل سے بخوبی واقف ہوتا ہے بلکہ انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعہ اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مسائل جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ریاستوں کے درمیان مختلف جو کنفلکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک مناسب حل بھی جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے. اور ریاستوں کے درمیان جو کلیش آف انٹرسٹ کی وجہ سے جو تصادم پیدا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعہ جو ہے اس تصادم کا حل بھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو گویا مختصر یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے آج کے دور کے اندر جو ہے جب پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور پوری دنیا جو ہے ایک ورلڈ گورنمنٹ کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کر رکھی ہے اور پوری دنیا ایک انٹرنیشنل سوسائٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، تو آج کے اس دور کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا جو مطالعہ ہے، جو اس کی اسٹڈی ہے، وہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو سکے کہ ہم نے آپ کے لیے جو تھوڑی بہت کاوش کی ہے آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں، اور ہمارا یہ جو کام ہے وہ آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے، یا اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ اپنی پروپوزلز ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے کام کر سکیں. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر فیڈ بیک ضرور دیں گے. آئیے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کون سی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. سگنیفیکینس آف آئی آر، بیسک ہمارا ٹاپک ہے سگنیفیکینس آف آئی آر. انٹرنیشنل ریلیشن، بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی یوٹیلٹی کیا ہے. تو دا اسٹڈی آف آئی آر پروٹیکٹس دا ہیومن رائٹس. انٹرنیشنل ریلیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسی تجاویز پیش کرتا ہے جن کی مدد سے ریاستیں جو ہیں وہ جو ہیومن رائٹس ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں
ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ مناسب اقدامات کرنے کی پابند ٹھہرتی ہیں. جس طرح کہ UN کے چارٹر کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ UN کا جو منشور ہے اس کے اندر ان باتوں کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ذکر کر دیا گیا ہے، ان کو بیان کر دیا گیا ہے کہ عالمی انسانی حقوق کیا ہیں اور ان عالمی انسانی حقوق کا احترام کرنا اور ان کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے. اور ایسی ریاستیں جو عالمی انسانی حقوق جو ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں عالمی سطح کے اوپر، جن کو UN نے جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہوا ہے، اگر کوئی ریاست جو ہے ان حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، ان بیسک رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے، تو کس طرح UN کے پلیٹ فارم سے ایسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے، اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سینکشنز لگائی جاتی ہیں، یا کس طرح جو ہے باقی دنیا جو ہے وہ اس ریاست کو پریشرائز کرتی ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، جو عالمی انسانی حقوق جو ہیں ان کا کیوں احترام جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی ریاست ان کو وائلیٹ کرے گی تو باقی ریاستیں نہ صرف اس کے خلاف سخت اقدامات کرتی ہیں بلکہ UN کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایسی ریاست کے خلاف سینکشنز بھی لگائی جا سکتی ہیں. تو اس انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو مطالعہ ہے وہ ہمیں عالمی سطح کے اوپر جو ہے جو ہمارے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ مناسب اقدامات جو ہے وہ کرتا ہے. تو نمبر 2 پوائنٹ دیکھتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ تو تھا کہ اٹ پروٹیکٹس the human rights at international level, and number 2 ہے IR studies the political movements like liberalism, secularism, socialism, individualism, utilitarianism, humanism, capitalism, idealism and realism etc. تو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کے مطالعہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں مختلف جو تھیریز ہیں، جو مختلف نظریات ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں ان سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ یہ مختلف جو نظریات ہیں وہ ریاستوں کی خارجہ پالیسی کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور ریاستوں کے باہمی تعلقات کے اندر جو ہے یہ جو ازمس ہیں، یہ جو مختلف سیاسی تحریکیں ہیں، جو مختلف پولیٹیکل موومنٹس چلتی رہی ہیں، وہ ریاستوں کے درمیان تعلقات کو بنانے میں اور بگاڑنے میں کیا رول ادا کرتی ہیں. جیسا کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ آفٹر دا ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے جو 2 سیاسی تحریکیں تھیں، ایک کمیونزم تھا اور دوسری کیپٹلزم تھی. امریکہ جو ہے وہ کیپٹلزم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا اور USSR جو ہے وہ کمیونزم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو ان دونوں سیاسی تحریکوں کے درمیان جو تصادم پیدا ہوا اس کو کولڈ وار کا نام دیا گیا، اور پوری عالمی جو حالات ہیں وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے، اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان جو کنفلکٹ ڈیولپ ہوا تھا، نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے تھے، اس نے پوری دنیا کے سیاسی حالات کو جو ہے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ تمام نظریات جو ہیں جس میں لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اس طرح سوشلزم ہے، انڈیویجولزم ہے، یوٹیلیٹیرینزم ہے، ہیومنزم ہے، کیپٹلزم ہے، آئیڈیلزم، ریئلزم، تو بے شمار ایسے سیاسی تحریکیں ہیں، مختلف پولیٹیکل تھیریز ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور یہ ساری جو مختلف تھیریز ہیں یہ ریاستوں کی خارجہ پالیسی اور ان کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، جو انٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے اسٹیٹس کے درمیان، ان کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 3 پہ دیکھتے ہیں IR provides opportunities to enhance the personalities of the individual. اگرچہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ بیسیکلی تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کا نام ہے جو آفیشیل ریلیشنس ہوتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے. تو اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انڈیویجول جو ہے اس کو بھی انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک اہم ایکٹر کا رول جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے. تو آج جو ہے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے اپنی پرسنالٹی کو انہینس کر سکتا ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے عالمی سیاست کے اندر جو ہے یا مختلف جو عالمی ادارے ہیں ان کے اندر انتہائی زیادہ اہم رول ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو IR provides opportunities to enhance the personalities of the individuals. تو IR کا مطالعہ جو ہے یہ انڈیویجول کی پرسنالٹیز کو جو ہے وہ انہینس کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں اور اس کو پروموٹ کرنے میں جو ہے وہ انتہائی اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اٹ اسٹڈی ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف
international organizations like UNO, NAM, SARC, OIC, NATO, Warsaw Pact, CETO, CENTO, Arab League, EU, European Union, ASEAN, Commonwealth اور NGOs, MNCs, etc. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کے جو بیسک ایکٹرز ہیں، جو مین ایکٹرز ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایکٹر اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ کے بعد جو ایکٹرز انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، وہ ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. تو انٹرنیشنل اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے رول سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتی ہے. Its study helps to understand the importance of international organizations. تو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی کیا اہمیت ہے، کون سے ایسے مسائل ہیں جنہیں ریاستیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں. وہ پولیٹیکل ہو سکتی ہیں، وہ اکنامک اور سوشل ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے وہ ان کا تعلق ریاست کے ڈیفنس کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ ملٹری سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ سوشل ہو سکتی ہیں، وہ ان کا تعلق ٹورزم کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت بے شمار آرگنائزیشنز قائم ہیں. یہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک ریاست کو دوسری ریاست کے ساتھ جوڑتی ہیں، ایک ریاست کو دوسری ریاست کے قریب کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے ان کو پروموٹ کرنے میں مدد ملتی ہے، اور عالمی سطح کے اوپر جو مسائل ہیں وہ ان تنظیموں کی مدد سے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ریاستوں کے درمیان جو کلیش آف انٹرسٹ پایا جاتا ہے، یا ان کے نیشنلزم کی وجہ سے جو کلیش پایا جاتا ہے، یہ جب بہت ساری ریاستیں، ایسی ریاستیں جو آپس میں اختلافات کا شکار ہوتی ہیں، جب وہ کسی بین الاقوامی تنظیم کی ممبرشپ حاصل کر لیتی ہیں، تو ان کے وہ اختلافات جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور ان کے اختلافات بڑی حد تک وہ دور ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے جو اختلافات بہت سخت ہیں، لیکن پاکستان انڈیا جو ہے وہ سارک کے بھی ممبر ہیں اور وہ UNO کے بھی ممبر ہیں. تو وہ ان اختلافات کی وجہ سے جب پاکستان اور انڈیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، تو جب سارک کانفرنس ہوتی ہے یا UNO کا کوئی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو دونوں ریاستوں کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ جا کر مشترکہ طور پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے باہمی تنازعات کو اور باہمی مسائل کو، جو ان کا کنفلکٹ ہے، جو ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کر سکیں اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکیں. تو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہے یہ جو تنظیمیں ہیں، جس میں سے میں نے آپ کو نام بتایا کہ UNO جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. UNO اور دنیا بھر کی تمام ریاستیں جو ہیں وہ کم و بیش اس کی ممبر ہوتی ہیں. اس طرح NAM ہے، نان الائنڈ موومنٹ ہے، SARC ہے، جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم ہے، OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اور یہ مسلم ممالک کی تنظیم ہے. NATO ہے جو کہ ایک فوجی اور دفاعی تنظیم ہے. وارسا پیکٹ ماضی کے اندر بہت امپورٹنٹ رہا ہے. CETO اور CENTO یہ بھی فوجی اور دفاعی قسم کی تنظیمیں تھیں. عرب لیگ ہے جو عرب ممالک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. EU اس وقت بہت جو ہے وہ افیکٹو جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. یورپین یونین جو ہے، اور اس نے یورپی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں جو ہے وہ بڑا اہم رول جو ہے ادا کیا ہے، اور معاشی اعتبار سے جو ہے یورپ کو آگے جانے میں جو ہے معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں بھی EU کا رول، یورپین یونین کا رول جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن کی جو اسٹڈی ہے وہ ہمیں ان بین الاقوامی تنظیموں اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہیں، اور ان اداروں کی مدد سے جو ہے ہم کو یہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ادارے ریاستوں کے باہمی تعلقات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ ادارے جو ہیں ریاستوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کرنے میں جو ہے یہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو ہے، اور اس کشمیر ایشو کو حل کرنے میں جو ہے سلامتی کونسل جو ہے، سیکورٹی کونسل جو ہے، اس نے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر رکھا ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر جو ہے UNO اور سلامتی کونسل جو ہیں یہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشمیر ایشو ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے حل کرنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گی. تو جب بھی کوئی عالمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو یہی بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں یہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں. اور آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں
कि what is the importance of the study of international relation. The study of IR gives information about very serious problems of the world like atomic war, nuclear proliferation, poverty, unemployment, terrorism, threat of third world war, civil wars. یہ آج کی دنیا کے مسائل ہیں. آج کی دنیا کے مسائل کون سے ہیں؟ تھریٹ آف تھرڈ ورلڈ وار، کہ ہر وقت جو ہے وہ تھریٹ دنیا کو رہتی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. اب یہ تھرڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ تباہی اور بربادی جو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ہوئی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوئی. تو ہم ان عالمی مسائل سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں. اب چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ورلڈ وارز ہوتی ہیں یہ کتنی تباہ کن ہوتی ہیں، کتنی بربادی لے کر آتی ہیں، کتنا جانی اور مالی نقصان اس میں ہوتا ہے. تو اب اگر تھرڈ ورلڈ وار لڑی گئی اب تو ریاستوں کے پاس اٹامک ویپنز ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں، تو اس میں تباہی اور بربادی کا اندازہ بھی لگانا ممکن نہیں ہوگا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بھی دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی تھریٹ ملتی ہے تو مختلف ریاستیں، مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس جنگ کے اسباب کو جاننے اور ان کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آتی ہیں اور اپنا رول ادا کر کے جنگ کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس طرح جو ہے اٹامک وار کا جو خطرہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جب بھی پاکستان انڈیا کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر لیتے ہیں اور بارڈرز کے اوپر جو ہے کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے اور دونوں ریاستوں کو پریشرائز کرتی ہے کہ اپنے باہمی آپ کے جو اختلافات ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو آپ پرامن طریقے سے حل کریں. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان دونوں ریاستوں کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو دونوں ریاستوں کے پاس چونکہ اٹامک ویپنز ہیں اور یہ اٹامک ویپنز جو ہیں نہ صرف اس خطے کے لیے انتہائی زیادہ تباہی اور بربادی لے کر آئیں گے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے جن کے مفادات پاکستان اور انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں یہ ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا جو ہے سبب بنیں گے. تو لہٰذا ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے عالمی برادری جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. پھر نیوکلیر پرولیفریشن ہے. آپ دیکھ رکھے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے نیوکلیر پرولیفریشن بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک وقت تھا کہ جب صرف امریکہ کے پاس جو ہے وہ اٹامک ویپنز تھے، پھر رشیا نے ویپنز حاصل کر لیے. رشیا کے بعد پھر برطانیہ ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے اور شمالی کوریا ہے. تو یہ پرولیفریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ نیوکلیر پرولیفریشن جس قدر زیادہ ہوگی، ایٹمی اسلحہ جس قدر زیادہ دنیا کے اندر ہوگا، دنیا کا امن اور دنیا کی جو سالمیت ہے اس کو اتنے زیادہ جو ہے وہ تھریٹس سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو لہذا جو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو مطالعہ ہے وہ ایک طالب علم کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ نیوکلیر پرولیفریشن کیا ہے. اگر نیوکلیر پرولیفریشن کو نہ روکا گیا اور اس کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو دنیا آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی کا جو ہے سامنا کرے گی. تو لہذا جہاں پہ نیوکلیر پرولیفریشن ہو رہی ہے وہاں پہ نیوکلیر پرولیفریشن کو روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر انتہائی سنجیدہ اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. پھر دنیا غربت کا شکار ہے، پاورٹی کا شکار ہے اور اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے مختلف ریاستوں کے اندر، اس کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جاتے ہیں. ٹیررزم آج کے دور کا ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور ٹیررزم نے کس طرح جو ہے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. اور آج کے دور میں جتنا ٹیررزم کا خطرہ ہے شاید دنیا کو پہلے نہیں تھا. تو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ واٹ از ٹیررزم، واٹ از انٹرنیشنل ٹیررزم، اور یہ ٹیررزم کیوں ہوتا ہے اور کون کون سے ریاستیں، کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں اور اس ٹیررزم کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس ٹیررزم کو جو اسٹیٹ کو متاثر کر رکھا ہے اور ریاستوں کے درمیان باہمی تعلق کو جو ہے متاثر کر رکھا ہے، اگر اس ٹیررزم کو کنٹرول نہ کیا گیا یا دہشت پسند جو تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ریاستوں کے جو باہمی تعلق ہے، جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، وہ بری طرح متاثر ہوگی. جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو 9/11 کا حادثہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے افغانستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہوئے. ماضی میں عراق اور امریکہ اور مسلم دنیا کے تعلقات بری طرح متاثر ہوئے ہیں. تو یہ ٹیررزم جو ہے یہ بھی ریاستوں کے درمیان تعلقات کو متاثر کر رکھا ہے. اور انٹرنیشنل ریلیشن کی جو اسٹڈی ہے وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ آپ نے
اس کو کس طرح جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ اس طرح جو ہے تھریڈ آف دا تھرڈ ورلڈ وار اس کے اوپر بات ہو گئی ہے۔ اس طرح سول وار ریاستوں کے درمیان اندر جو سول وار شروع ہو جاتی ہیں، بعض کا ان سول وارز کو دوسری ریاستیں فنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ اس سول وار میں انوالو ہوتے ہیں ان کو بیرونی امداد مل رہی ہوتی ہے اور اس سے ریاستوں کے تعلقات جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا مناسب حل جو ہے وہ IR کا مطالعہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے، ان کو کس طرح جو ہے ان مسائل سے بچا کر ریاستوں کے درمیان باہمی تعلق کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے، مضبوط کیا جا سکتا ہے اور انہیں ایک پرامن دنیا جو ہے ان کے حوالے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے اٹ انیبلس us ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک موٹیوز آف دا فارن پالیسی آف میجر پاورس۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر آپ جو ہیں وہ دنیا بھر کی ریاستوں کی جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے موٹیوز اور ان کے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو میجر پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہوتی ہیں، جو بگ پاورز ہیں، ان کی جو فارن پالیسی ہے، ان کے جو میجر موٹیوز ہیں، آبجیکٹیوز جو ہیں، ان کے جو ہے ان کی فارن پالیسی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ امریکہ کی جو پاکستان سے متعلق فارن پالیسی ہے اس کے موٹیوز کیا ہیں، امریکہ کی انڈیا کے ساتھ جو فارن پالیسی ہے تو اس کو سمجھنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ریاستوں کی فارن پالیسی کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس سے جو ہے ریاستوں کے درمیان اچھے تعلقات کو قائم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے دا اسٹڈی آف IR enable us to have an insight at the problems of the facing the world and to face them boldly and confidently۔ ابھی ہم نے ان پرابلمس کا ذکر کیا ہے جو دنیا عالمی تعلقات کو متاثر کر رکھے ہیں اور جو عالمی مسائل ہیں، جس طرح اٹامک پرولیفریشن آف اٹامک ویپنس ہے، پاورٹی ہے اور ان امپلائمنٹ ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں، یہ دنیا کے مسائل ہیں۔ پھر وار شروع ہو جاتی ہیں، ٹیررزم ہے۔ لیکن انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعے کے اندر جو ہے ایسی تھیریز پیش کی جاتی ہیں کہ ان پرابلمس کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کس طرح جو ہے ریاستیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر کے ان کے اوپر جو ہے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکتی ہیں۔ تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ ریاستوں کو اتنا کانفیڈنس جو ہے دے دیتا ہے کہ وہ ان مسائل کے اوپر آسانی سے قابو پا سکتی
us that no state can claim full sovereignty and authority to act as like. अब कोई भी स्टेट जो है वो फुल सॉवरेंटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती और फुल जो है वो अथॉरिटी क्लेम नहीं कर सकती। जो बाद में आपको बता रहा था वो ये है कि उसको डिपेंड करना पड़ता है। अमेरिका जैसी रियासत को भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। चाइना के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए उसको पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। पाकिस्तान को कई दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है इसने क्या किया कि जो सॉवरेंटी का जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था वो चेंज कर दिया है या वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है और जो सॉवरेन बाउंड्रीज़ हैं, जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं रियासतों की, वो आस्ता आस्ता वीक होती जा रही हैं। नेक्स्ट है जी, वी स्टडी IR बिकॉज इट स्टडी टीच अस दैट हाउ कैन वी अवॉइड द वर्ल्ड वार्स इन फ्यूचर। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है आप जहाँ पे ये पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वार्स क्या थी, कब वर्ल्ड वार्स लड़ी गई, उनके नुकसानात क्या हुए, क्या तबाही और बर्बादी हुई, कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ और जिन ममालिक ने वो वर्ल्ड वार के अंदर शमूलियत अख्तियार की उनके साथ क्या हुआ। तो फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन इस बात के ऊपर भी सोचता है कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर दुनिया को वर्ल्ड वार से कैसे बचाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का मुतालिया का एक जो फ़ायदा है, इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये हमें तैयार करता है कि हाउ कैन वी अवॉइड द वर्ल्ड वार इन फ्यूचर्स, के मुस्तकबिल के अंदर आप थर्ड वर्ल्ड वार से कैसे बच सकते हैं। और थर्ड वर्ल्ड वार जो होगी वो क्या होगी, वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लड़ी जाएगी। तो ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जब लड़ी जाएगी तो उसकी तबाही और बर्बादी का जो तस्वर भी हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा IR हमें उस खौफनाक सूरत हाल से भी आगाह करता रहता है कि रियासतों को चाहिए कि अपने जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो बाहमी इख्तलाफात हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको डायलॉग के ज़रिए हल करें और अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है आइडियलिज़म को प्रमोट करें या आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट को जो है वो प्रमोट करें, इसलिए ताकि रियासतों के इख्तलाफात जो हैं वो इतनी शिद्दत अख्तियार ना कर सकें कि वो आलमी जंग की तरफ जो हम दुनिया को ले जाएँ। दोबारा देखिएगा, हम IR का मुताला क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी IR बिकॉज इट स्टडी टीच अस डेट हाउ कैन वी अवॉइड द वर्ल्ड वार इन फ्यूचर। 20th सेंचुरी विटनेस 2 वर्ल्ड वार्स। ये जो 20वीं सदी गुजरी है इसने क्या किया, 2 वर्ल्ड वार्स को देखा। पहली वर्ल्ड वार कब लड़ी गई, वो 1914 के अंदर शुरू हुई और 1918 के अंदर जाकर ख़त्म हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 के अंदर शुरू हुई और 1945 के अंदर हुई। और 1945 की जब ख़त्म हुई तो उस वक्त दुनिया जो है वो एटॉमिक वेपन्स की तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी थी। अमेरिका जो है उसने जापान के ख़िलाफ़ 2 एटम बम जो थे वो इस्तेमाल किए थे। एक उसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर इस्तेमाल किया, फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर जो है वो दूसरा एटम बम इस्तेमाल किया। एक जो पहला एटम बम उसने इस्तेमाल किया उसका नाम था लिटिल बॉय और जो दूसरा बम उसने इस्तेमाल किया एटम बम उसका नाम था फैट मैन। तो उससे जो तबाही और बर्बादी हुई उसने दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आइंदा किसी भी किस्म की वर्ल्ड वार से गुरेज करना है, अपने इख्तलाफात को इतना आगे नहीं ले जाना कि वो वर्ल्ड वार 3 की राह हमवार कर दें। तो 20th सेंचुरी जो है चूँकि वो 2 बड़ी आलमी जंगें देख चुकी हैं विच वर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो जब जंग होती है तो उसमें क्या होता है, इंसान मरते हैं और इंसानी वसाइल जो होते हैं, कीमती जो माशी वसाइल होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, जिनको आप इंसानों की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको आप
اسلحے کی صورت میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو اپروچ ہے، یہ پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ کی تباہی اور بربادی نے پیدا کی۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیے گا کہ جن ممالک نے جو فرسٹ ورلڈ وار لڑی ہے اور جو تھرڈ ورلڈ وار لڑی ہے، اب وہ آپس میں ان کے انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے ماضی کو بلا دیا ہے، ماضی کے اختلافات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ جرمنی اور برطانیہ جو ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، وہ فرانس اور جرمنی جو ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، اٹلی، ہنگری، جاپان، امریکہ، رشیا، یہ جو ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، آج ان کے درمیان انتہائی زیادہ قریبی تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی اور بربادی دیکھی ہے، وہ اس میں شامل تھے۔ تو آج جو ہے وہ ممالک جو ہیں اپنے وسائل کو انسانوں کے اوپر خرچ کر کے جو ہے ان کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ سائنسی ایجادات کر رکھے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو اگر دنیا جو ہے اس نے یہ جنگیں لڑنے کا رویہ اپنا تبدیل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گزرے گی۔ لیکن انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ آپ نے جنگوں سے کیسے بچنا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے جو آئیڈیلسٹک اسکول آف تھاٹ ہے، جو آئیڈیلزم ہے، اس نے جو ہے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ریاستوں کو بتاتا ہے، آئیڈیلزم ریاستوں کو یہ میسیج دیتا ہے کہ آپ نے اپنے جو کنفلکٹس ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے، انٹرنیشنل لاء کے ذریعے، انٹرنیشنل موریلٹی کے ذریعے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی مدد سے جو ہے اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جنگ کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اگر جنگ کی طرف جائیں گے تو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اٹ از فیئرڈ دیٹ دا ورلڈ وار 3 would wipe out the human race on earth۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خوف ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار لڑی گئی تو یہ صفحہ ہستی سے انسانی زندگی بلکہ ہر قسم کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہ اب ریاستوں کے پاس انتہائی خطرناک، انتہائی تباہ کن اٹامک ویپنس ہیں۔ دنیا کی 8 ریاستوں کے پاس اٹامک ویپنس ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جن کے پاس اٹامک ویپنس ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو اب جب جنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں ریاستیں دشمن کو شکست دینے کے لیے اور اپنی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہ اٹامک ویپنس کا استعمال کریں گی، اور اس سے پھر جو ہے وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جائیں گے، اور قیمتی وسائل جو ہیں وہ آگ کی نظر جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اٹ از فیئرڈ دیٹ دا ورلڈ وار 3 would wipe out the human race on earth۔ تو یہ بات جو ہے یہ بات آسان نہیں ہے، یہ بات بہت خطرناک ہے کہ اگر اب ورلڈ وار ہوئی تو پھر یہ جو چہل پہل ہے اور یہ جو پھولوں کا کھلنا ہے اور چڑیوں کا چہچہانا ہے، اور یہ سارا پھر جو ہے وہ نقشہ بدل جائے گا۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ اپنے باہمی تنازعات کو ختم کریں، پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں، اور اپنے نجائز جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں، اور پرامن طریقے سے انٹرنیشنل لاز کی مدد سے، انٹرنیشنل موریلٹی کی مدد سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے، اور ڈائلاگ کے ذریعے اور کمیونیکیشن کے ذریعے اور گیو اینڈ ٹیک کر کے جو ہے اپنے تنازعات کو حل کر کے اپنے ان قیمتی وسائل کو وہ جنگوں کے اوپر جو ہے ضائع کرنا چاہتے ہیں ان کو انسانوں کی ترقی، ان کی تعلیم، ان کی صحت کے اوپر خرچ کریں، اور ان کے معیار زندگی کو، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کریں۔ یہ ساری باتیں ایک کون بتاتا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشن کے مطالعہ سے پتہ چلتی ہیں۔ اور جب ہم اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اگر دنیا جو ہے اس نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو تباہی لے کر آئے گا، تو پھر وہ لوگ جو اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں وہ امن کی پھر بات کرتے ہیں، وہ جنگوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر عالمی سطح کے اوپر جو ہے ایک پرامن ماحول پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، وائی از انٹرنیشنل اسٹڈی اینڈ کوآپریشن از امپورٹنٹ۔ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر ریاستیں نہیں رہ سکتی؟ میوچل ریلیشنز اینڈ کوآپریشن آر ویری امپورٹنٹ فار ایوری کنٹری۔ تو یہ جو میوچل کوآپریشن ہے اور جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اور جو پیس ہے، ہارمنی ہے، یہ کسی ایک ریاست کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر امن ہو، یہ ہر ریاست کی ضرورت ہے۔ ہر ریاست جو ہے وہ اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے جب دنیا کے اندر امن ہوگا۔ تو میوچل ریلیشن شپ ہر اسٹیٹ کی ضرورت ہے، میوچل کوآپریشن ہر ریاست کی ضرورت ہے، اور ویری امپورٹنٹ فار ایوری کنٹری بیکاز
if any dispute and problems rise, it can be solved easily by making different agreements. تو جتنے بھی دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی نہ کوئی حل نہ ہو، لیکن اگر آپ حل نہیں کرنا چاہتے تو یہ اور بات ہے، لیکن ہر تنازع کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ ایک تنازع کے اندر، ایک کنفلکٹ کے اندر جتنے بھی فریق ہوتے ہیں لازمی طور پہ جو ہے وہ اس میں کوئی حق پر ہوتا ہے، کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے، کوئی نجائز بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جائز بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے ریاستیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے باہمی تنازعات کو ڈائیلاگ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے اور جو میوچل ریلیشن شپ ہے اور کوآپریشن ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور آپس میں ایگریمنٹس کریں، اور ان ایگریمنٹس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دا ورلڈ از چینجنگ ریپڈلی ڈے بائی ڈے۔ In this situation, it is almost impossible to develop the country by depending on itself. اب کوئی بھی ریاست اپنے وسائل کے اوپر انحصار کر کے، اپنی جو ابیلٹی ہے اس کے اوپر انحصار کے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، سروائیو نہیں کر سکتی، اس کو لازمی طور پہ دوسری ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کو بھی ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، چائنا کو، رشیا کو، جاپان کو، جتنی بڑی طاقتیں ہیں، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، سب کو دوسری ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ریاستوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو پرامن طریقے سے جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو نیکسٹ ہے واٹ از دا ایم آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اس کا ایم کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز الاؤ نیشنز ٹو کوآپریٹ ود ون اینڈ ادر، ایکسچینج آف ریسورسز اینڈ شیئر انفارمیشنز ایز اے ویری فیس global issues that go beyond any particular country or region. Contemporary global issues include pandemics, terrorism and environment etc. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی گلوبل ایشوز ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق ٹیررزم کے ساتھ ہے، پینڈیمک کے ساتھ ہے، جیسے کرونا پینڈیمک جو ہے وہ آ گیا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ انوائرمنٹل جو ہے گلوبل وارمنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں گلوبل ایشوز ہیں، گلوبل کا جس سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رکھے ہیں، تو ان کا دنیا کو کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن کا مقصد کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشن کا مقصد یہ ہے کہ ریاستوں کے اندر امن قائم ہو، وسائل کی بہتر طریقے سے تقسیم ہو، اور ریاستیں جو ہیں ایک دوسرے کی ایبلٹی سے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے اور ایک دوسرے کی جو ترقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ایک بیلنس طریقے سے جو ہے ایک پرامن عالمی معاشرہ جو ہے وہ قائم کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ اللہ حافظ۔